ناظرین پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین اس وقت مڈل ایسٹ میں جو آگ لگی ہوئی ہے تیزی سے پھیل رہی ہے اور انگلف کر رہی ہے جو ریجنل ممالک ہیں، خاص طور پر اگر میں بات کروں تو اب یہ اتنی پھیل چکی ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ اس کو سمیٹا کیسے جائے گا۔ جہاں گلف کی جو صورتحال ہے، ایران اسرائیل تنازع کے اندر جو ریجنل کنٹریز ہیں جس میں اس وقت ٹرکی کی بات کی جا رہی ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور یو اے ای ہے، یہ سب کے سب جو ہیں اس وقت اس آگ میں جھلس رہے ہیں، تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو افغانستان جو ہمسایہ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جب یہ مڈل ایسٹ کا جو ایشو شروع ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان کے اوپر افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا اور پاکستان کی افواج نے بھرپور جواب دیا اور ابھی تک وہ جواب دے رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی کانسپریسی ہے پورے ریجن کے اندر جسے آپ بڑی آسانی سے گریٹ گیم کہہ سکتے ہیں۔ اس گریٹ گیم کے اندر ڈیفینیٹلی پاکستان کے علاوہ جتنے بھی ریجنل ممالک ہیں مسلم، وہ اس کا ٹارگٹ ہیں۔ اب پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مشرق کے اندر اس وقت انڈیا موجود ہے اور افغانستان ہمارے لیفٹ پہ موجود ہے۔ ایران کی جو صورتحال ہے کہ اگر وہاں اسرائیلی جہاز اس وقت آ چکے ہیں اور وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں یا امریکن جہاز وہاں پر موجود ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کی سرحد کے پاس موجود ہے، یعنی اس کے جہاز انہی فضاؤں میں پھر رہے ہیں۔ ایران والے ٹارگٹ تو کر رہے ہیں لیکن یہ جو صورتحال ہے اس کی جو سنگینی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے یہ سارا کا سارا جو اس وقت معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں میں یعنی چند دن پہلے اسرائیل نے خاص طور پر ایران کی جو بندر عباس کی جو ان کی جو ایک پورٹ ہے وہاں پر اٹیک کیا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں گوادر پورٹ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ پاکستان کی فضائیہ جو تھی اسی وقت جو ہے فضا میں پاکستان کے جو جہاز ہیں وہ پہنچ چکے تھے اور اس وقت پاکستان کی جو بہادر افواج ہیں، خاص طور پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی بری فوج جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف سے جتنے بھی خطرات ہیں پاکستان کو سے نپٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور بھی فٹنگ ریسپانس کسی وقت بھی دے سکتی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ سب کو پتہ ہے اور پاکستان کا جواب بھی ہوگا وہ بہت سخت ہوگا۔ آج اسی موضوع پر بات کریں گے کہ اس وقت ایران اور اسرائیل کے تنازع میں جیت کس کی ہوئی ہے اور ہار کس کی ہوئی ہے۔ کیا کسی کی جیت اور ہار ہے یا مکمل تباہی ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر میں ایرانین قوم کی بات کروں تو انہوں نے جس اس وقت استحکام کے ساتھ، جس ورب کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، یوں محسوس ہو رہا تھا ناظرین کہ جیسے ان کی جو بڑی قیادت تھی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد لگ رہا تھا کہ شاید یہ گھٹنے ٹیک دے امریکہ کے سامنے یا اسرائیل کے سامنے، لیکن بالکل دنیا نے ایک نیا منظر دیکھا ہے کہ ایرانین قوم زیادہ متحد ہو کے باہر نکلی ہے اور اس وقت باقاعدہ طور پر یہ جو ہیٹ ہے، یہ جو جنگ کی ایک گرمی ہے یا جو نقصان ہے وہ اس وقت امریکہ بھی محسوس کر رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اسرائیل بھی محسوس کر رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ایران نے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں گدڑ کٹ لگائی ہوئی ہے اسرائیل کی، اگرچہ کہ نقصان ایران کو بھی پہنچا ہے لیکن اس وقت اسرائیل کے اندر جو ایران کی جو ایکشنز ہیں اور اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کویت کے اندر بھی ان کے بہت سارے جیٹ طیارے گرے ہیں، جو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک جو ایران کے اوپر جو ان کی فضائیہ یا لڑاکا طیارے ہیں وہ ہے، لیکن ان طیاروں کے گرنے کے بعد ایسے مناظر بھی سوشل میڈیا پہ دکھائے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکن فضائیہ جو ہے اس وقت دبئی کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، یو اے سے نکل رہی ہے، ان کے فائٹر پلین بھی وہاں سے ہٹ رہے ہیں۔ تو سچویشن ہے کیا؟ آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو میں میرے پہلے مہمان تجزیہ کار جو ہیں راؤ خالد صاحب ہیں، ان کے ساتھ موجود ہے احسن عباس صاحب، آپ بھی تجزیہ کار ہیں، لائر بھی ہیں، اور رمضان شیخ صاحب میرے تیسرے گیسٹ ہیں، اور میرے ساتھ بریگیڈیئر جو ہیں شفیق غازی صاحب بھی موجود ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور اس ساری صورتحال کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ اس وقت جو سچویشن ہے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکن فورسز وہاں سے ہٹتی ہمیں نظر آ رہی ہیں یا ان کو بہت زیادہ تباہی کا سامنا ہے، ان کی ایئر بیسز کے اوپر ایران جو ہے اس وقت بہت افیکٹو قسم کے حملے کر رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری فوج جو ہے اس وقت افغانستان کے ساتھ انٹینگل ہوئی ہے، یہ سچویشن کیا بن رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے؟ احسن بھائی آپ کا شکریہ مجھے اس اور میں ساتھی جی یہ بڑی گمبھیر سچویشن ہے which has come up اور پہلے بھی دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار اور بہت ساری دنیا نے لیکن یہ جو جنگ ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہفتوں میں یا دیکھیں گے، یہ بڑی انوکھی ہے۔ سب سے پہلے ڈیسائیڈ کر دوں کہ اسرائیل اور ایران
بلکہ سے تھوڑی سی اپنی پوزیشن ذرا چینج کر لیجیے گا تاکہ آپ ڈسٹارشن تھوڑی سی آپ کی وائس میں آ رہی ہے وہ نہ ہو. جی 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 سب سے پہلے تو میں ایک بات جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دوں. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل آپ بات کریں. میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ایک چیز ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل اور ایران کے جو ریلیشن شپ ہے یہ 1982 سے پہلے بڑی نارمل تھی. شاہ آف ایران کے ٹائم پہ ون آف دی کلوزسٹ ریلیشن شپ جو انجوائے کر رہا تھا اسرائیل اور ایران. 1982 کے بعد جو ہے جو اسرائیلی اٹیک لیبنان کے اوپر ہوا اور اس کے بعد ایران کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے اور وہ ڈیولپ ہوتے 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 اٹ کیم 2025. 2025 جون میں ہم نے ریسنٹلی وٹنس کیا کہ اسرائیل نے ڈائریکٹ ایران کے اوپر اٹیک کیا اور یہ 12 دن کی جنگ ہوئی دونوں کے درمیان, جس میں ایران نے ایک بڑا فٹنگ ریپلائی کیا اسرائیل کو اور 12 دن کے بعد امریکہ کو انٹرفیئر کرنا پڑا اور اس وار کو کلوز کروایا اس نے. اس کے بعد خیال یہ تھا لوگوں کا کہ شاید اسرائیل کو ایک بڑا اسٹرانگ سبق مل گیا ہے اور اس کے بعد ایران کے ساتھ اگر اس کے حالات نارمل نہ بھی ہوئے تو پھر بھی ان کے ساتھ کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی. لیکن صرف 6 سے 8 مہینے گزرنے کے بعد اسرائیل نے دوبارہ ایک بڑا میجر ڈیسیژن لیا اور اس میں نہ صرف اسرائیل نے بلکہ امریکہ کو انوالو کر کے دونوں ملکوں نے یو ایس اینڈ اسرائیل نے 28 فیبروری کو ایران پہ اٹیک کر دیا. اچھا, اس اٹیک کی ایک یونیک بات یہ ہے کہ یہ اٹیک ورلڈ وائڈ سپورٹ نہیں ہوا, دونوں ملکوں کا ڈیسیژن تھا اور اس سائڈ پہ ایران اکیلا ابھی تک پچھلے 4 یا 5 دنوں میں لڑی جا رہی ہے. لیکن جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے اپیرنٹلی which I foresee, ایک تو ایران کے جو سپریم لیڈر تھے علی خامنائی, ان کی شہادت ہو گئی جس کا نہ صرف فزیکل افیکٹ ہے ایران کے اوپر بلکہ مورلی بھی بہت بڑا افیکٹ ہے. جہاں پہ یہ نقصان ہوا ہے وہاں پہ اس نے پوری ایرانی قوم کو یونائٹ بھی کر دیا ہے ٹو ٹیک دی ریونج آف دی سپریم لیڈر فرام یو ایس اے اینڈ اسرائیل. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے ایران کو. اچھا, آگے بڑھتے ہیں کہ اب اس وقت تو میجر لاسز جو مین اینڈ مٹیریل کے لاسز ہوتے ہیں اس میں ایران کے بائی اباؤٹ 550 پلس لوگ مارے گئے ہیں, کوئی 10-12 اسرائیل کے ہیں, کوئی 5-7-8-10 اس طرح یو ایس کے اور باقی جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے. مٹیریل میں کوئی جہاز گر گئے, کوئی شپ کو لاس ہوا, لیکن جو میجر لاسز ہیں ابھی تک وہ اس طرح آ کر نہیں ہوئے جس طرح کہ اس وار نے آگے زور پکڑنا اور ہونا ہے. آپ کے خیال میں بھی زور پکڑے جو گی؟ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کیا اس وار کا سینیریو کیا بن سکتا ہے آگے آنے والے ٹائم کے اندر, اور سب سے ڈینجرس سینیریو کیا ہو سکتا ہے. پہلا سینیریو تو یہ ہے کہ جس طرح وار ہو رہی ہے ابھی اسرائیل, ایران اور یو ایس کے درمیان, اسی طرح یہ ہفتہ 10 ڈیز یا 2 ویکس کے اندر یہ وار ختم ہو جائے ایمیکیبلی, جس طرح 12 ڈیز وار پیچھے ختم ہوئی تھی, اور یہ سیز فائر ہو جائے اور کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے اس کو کلوز کر لیا جائے اور باقی دنیا انوالو اس کے اندر نہ ہو. دس از نمبر 1 ایز اٹ از گوئنگ آن ناؤ. نمبر 2 سینیریو یہ بن سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کیونکہ انوالو ہے افغانستان میں اور بہت تھکلی انوالو ہے افغانستان کے اندر, تو افغانستان میں, تو ایسی صورت میں اسرائیل اور انڈیا جو ہے بہت بڑا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ یہ دونوں نمبر 1 اینیمی ہیں پاکستان کے, اور دے آر لوکنگ فار دس اپرچونٹی کہ کون سا ٹائم ہو کہ ہم پاکستان کو انوالو کریں. اچھا,
اب اگر ایسی صورت میں پاکستان انوالو ہو جاتا ہے، انڈیا ایسٹ کی طرف سے آپ کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے، اور ویسٹ سے آلریڈی افغانستان انوالو ہوا ہے، اور اسرائیل جیسے آپ نے ریفرنس دیا کہ چاہ بہار پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اگر وہ گوادر کو یا سراؤنڈنگ کو انوالو کرتے ہیں اور پاکستان کو اس میں الٹیمیٹلی رسپانس دینا پڑ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ وار کی ایسکیلیشن سیکنڈ سٹیج پہ چلی جائے گی، یہ سینیریو 2 بن جائے گا، ویئر وی گیٹ انوالوڈ پاکستان فل فلیج ایسٹ اور ویسٹ دونوں سائڈ کے اوپر. یہ سینیریو 2 بنتا ہے. سینیریو 3 کے اندر یہ بنتا ہے کہ آپ سبسیکوینٹلی ترکی یا سراؤنڈنگ کے جو مسلم ملک ہیں ان کو بھی انوالو کر لیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بریگیڈ صاحب، میں یہیں آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، میں اسی پوائنٹ پر آگے جانا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیں کہ اس وقت بریگیڈ صاحب نے بات کی کہ اگر یہ جنگ 4-5 دن میں ختم ہو جاتی ہے یا چلیں 10 دن میں ختم ہو جاتی ہیں، ایک تو یہ سینیریو ہے، پھر ایک یہ ہے کہ تھوڑی پھیل سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایکسپرٹ کا یہ خیال ہے کہ ایران کتنے دن اور لڑ لے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرولونگ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی، اتنے حساس موضوع کے اوپر آج آپ نے پروگرام کیا. اس وقت پاکستان جو ہے نا آلریڈی جو ہے جنگ میں انوالو ہو چکا ہے افغانستان میں. ٹھیک. اب وہاں پہ ایران اور جو امریکہ اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ دونوں مشترکہ طور پہ جو ہے حملہ آور ہیں ایران کے اوپر. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، لیبنان سے شروع ہوتی ہے بات، شام ہو، مصر ہو، آپ کا جو ہے لیبیا ہو، آپ کا جو ہے عراق ہو، یہ تمام ممالک میں کیا یہ اس طرح کی جو ہے رجیم چینج نہیں کی گئی. امریکہ نے وہاں کے اوپر جو ہے یہ سارے عملے کرنے کے بعد وہاں کے تباہ و بربادی نہیں پھیلائی. یہ ابھی ریسنٹلی وینزویلا کی مثال ہمارے سامنے ہے. جی ایسے اسی طرح یہ یہاں پہ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ نظر آیا کہ یہاں پہ جو ایرانی قوم ہے نا، انہوں نے جس پامردی سے اور جس طرح یعنی کہ انہوں نے جواب دیا ہے نا، اور جس طرح یہ کھڑی ہے، ان کو اس کی امید نہیں تھی. آپ یہ دیکھیں ان کی سپریم لیڈرشپ جو ہے تمام کی تمام اس وقت شہید ہو چکی. 50 کے قریب اگر دونوں بالکل آیت اللہ خامنہ صاحب، ان کے وزیر دفاع، ان کے جو ہے سپریم کمانڈر دوسرے یعنی کہ آرمی کے ان کے فیملی ممبرز بھی. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے سینہ ڈٹ کے یعنی کھڑے ہوئے وہاں پہ، سینے تان کے کھڑے ہیں، کسی قسم کی وہاں پہ نہیں. لیکن یہ جنگ یہاں پہ رکے گی نہیں، کیونکہ اب دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ آوازیں آنی شروع ہوگی کہ اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پہ باری جو ہے وہ ٹرکیہ کی بھی ہے. اب اس طرح اگر ٹرکیہ کے اوپر جاتے ہیں تو پھر انوالو تو اس وقت ٹرکیہ کی سوشل میڈیا پر آج میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا، غالباً اگر وہ درست ہے تو وہاں جو ان کی بیسز ہیں امریکہ کی، وہاں پر کوئی میزائل چلے گئے جا کے لگے ہیں. جی ایگزیکٹلی میں وہی بتا رہا ہوں. یہ آہستہ آہستہ یہ جنگ جو ہے دیکھیں آپ کا جو ہے مڈل ایسٹ اس کو سارے کا سارا جو ہے انوالو ہو گیا. اب وہاں پہ جب آپ نے جیسے ابھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ وہاں امریکہ جو ہے وہ اپنے جہازوں کو لے کے وہاں سے کوئٹ کر رہا ہے اور ایگزٹ وہاں پہ کر رہا ہے، تو یہ جنگ تو وہاں پہ جو ہے ان کے درمیان میں پھیل چکی ہے نا، اور وہاں پہ کیجولیٹیز بھی ہوئی ہیں، اب سعودیہ میں بھی ہوئی ہے. یہ جنگ اس طرح وہاں پہ، اور یہ شیعہ اور سنی کے درمیان بھی لڑائی کی، یعنی کہ اس کو اس طرح بھی لے جایا جا رہا ہے. اس طرح بھی لے جایا جا رہا ہے. عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے جنگ کدھر کا رخ اختیار کری، اور ساتھ پاکستان کا جو افغانستان کا ایشو ہے، پاکستان کی افواج نے ماشاءاللہ وہاں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ اطلاعات ہے کہ کوئی 30 کلومیٹر کی پٹی ہے افغانستان کی، وہ پاکستان کے کنٹرول میں میرا خیال ہونا چاہیے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وخان کا جو علاقہ ہے وہ بھی پاکستان کے پاس ہونا چاہیے. بہرحال بتائیے گا. احسان صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2-3 میجر افیکٹ ہیں. جو ایک ٹریکا وار ہے بٹوین ایران، امریکہ اور اسرائیل. سب سے پہلے تو اس کا جو ریلیجیس افیکٹ ہے اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کو ایک شہادت کے اعلیٰ منصب پہ فائز کیا، اور ہم سب مسلمان بحیثیت مسلمان ہم سب اس پہ متفق ہیں. یہ تو ہو گیا ایک ریلیجیس افیکٹ. اب زیادتی بھی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا جو کہ امریکنز نے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے کیا ہے. اب ذرا دوسری طرف آئیں، جو میجر ایسپیکٹ ہے جو کہ پوری دنیا کی وار ریلیٹڈ اکانومی جو ہے اس کو جو بوسٹ اپ ملا ہے اس ریجن میں وار کی وجہ سے. جیسے آپ دیکھیں کہ $790 ملین پر ڈے
وار ایکسپینس چل رہا ہے اس وقت یو ایس اے کا، یہ $700 ملین پر ڈے صرف یو ایس اے کا ہے، اور اسرائیل نے 2 دن میں $1.45 بلین کا ایکسپینس کر دیا ہے، اس وار اکانومی میں ایڈ اپ کیا ہے، یعنی کہ $725 ملین پر ڈے اسرائیل اس وار پہ اپنا ایکسپینس کا جو ہے وہ کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی وار اکانومی کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے اور نشانہ کسے بنایا جا رہا ہے. اس سے تو امریکن اکانومی بوسٹ کرے گی نا، کیونکہ انہی کی کمپنیوں کو نئے ٹھیکے مل جائیں گے. سر آپ یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں تو افغانستان میں 2001 میں جو وار اکانومی، عراق میں 2003 میں وار اکانومی، لیبیا میں 2011 میں وار اکانومی، سیریا میں 2014 میں وار اکانومی، اور اب 2026 میں وار اکانومی جو ہے اس کو بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ سر جو پوری دنیا کی جو ورلڈ کا وار کا جو مافیا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ دنیا میں جنگیں ہوں. اب ہم مسلمان قوم، تو ہم جو مسلمان ہیں وہ تو ہم ایک پیج پہ ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، وہ ہم لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں، جو کہ بہت انفارچونیٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وار میں جو اس یو اے ای کا کیا رول ہے، اس وار میں سعودیہ کا کیا رول ہے، اس وار میں عراق کا کیا رول ہے. اگر یو اے ای کا پازیٹیو رول ہوتا، اگر سعودیہ کا پازیٹیو رول ہوتا تو میرا نہیں خیال. انہوں نے تو کوئی ایران پہ اٹیک نہیں کیا سر. پھر انہوں نے اپنی بیسس کیوں دی یو ایس اے کو، جس کی وجہ سے ایران نے ان پہ اٹیک کیے؟ دیر از اے ریزن جس کی وجہ سے ایران نے ان پہ اٹیک کیا. اب آپ یہ دیکھیں آپ نے ایران کو 2012 میں آج سے تو نہیں ہے، یہ تو اسے ڈیکڈز ہو گئے. لیکن سر ان بیسس کو اب استعمال کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف، جس کی وجہ سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا. میرا خیال ہے اس میں دیکھیں جو سعودی عرب ہے یا باقی ممالک تھے، انہوں نے یہ بات ایران کو بھی یقین دلایا تھا اور پوری دنیا کو بتایا تھا کہ ہماری فضائی حدود جو ہے یا ہماری بیسز جو ہے یا ہماری سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہو. سر اگر آپ اس پورے جو جہاں پہ وہ میزائلز جا رہے ہیں، جہاں امریکنز نے جو حملہ کیا ہے اور اسرائیل نے جو خاص طور پہ جو امریکنز نے حملہ کیا، اگر آپ اس میپ کو بریگیڈیئر صاحب دفاعی تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، اسے بہتر جانتے ہیں، میرے سینئر آپ اسٹڈی کریں تو وہ ان لوگوں کی مرضی کے بغیر امریکنز وہاں پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے. سر ٹھیک ہو گیا. اکنامک سینکشنز کے بعد 2012 کی اکنامک سینکشنز کے بعد آپ نے جو 2.5 ملین بیرلز پر ڈے کی ایران کی آئل ایکسپورٹ تھی چائنا کی، وہ آپ نے بند کر دی. ایران میں غربت آ گئی، مہنگائی آ گئی، بے روزگاری آ گئی. ایران نے آپ نے ایران کو، پوری دنیا نے مل کے ایران کو مفلوج کر دیا، اور جب وہ بالکل کمزور ہو گیا تو آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا. جی اچھا، اسی والے سے شیخ صاحب آپ بتائیے گا کہ رمضان صاحب کی بڑا تھن سی ایک باریک سی لائن ہے جس پہ واکنگ آن، یعنی آپ سمجھے کہ ٹائٹ روپ ہے سارا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلم جو باقی کنٹریز ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ سب کے اوپر بیسس کے اوپر جو ہے اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور ساری ڈسٹرب ہے. اور جتنا اس وقت یو اے میں ہو رہا ہے تو شاید کوئی اس طرح کی سچویشن بھی بن سکتی ہے کہ وہ کسی سطح پر پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جو اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں اور جن جن ملکوں کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، اب ان کو ایران نے ٹارگٹ کیا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ امریکن جو تھے وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے، اور اسی لیے ایران نے ان کو ٹارگٹ کیا. اس کا اگر وہ ملک جو ہے کچھ اور مطلب دیتا ہے کہ جی ایران نے اب ہمارے ملک کے اوپر اٹیک کیا، تو ایران نے یعنی اس سے پہلے تو اٹیک نہیں کیا آپ کے ملک کے اوپر. وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں چونکہ امریکنز موجود ہیں اور وہاں سے وہ اپنی جو ایکسرسائز ہے، اپنا جو بھی ہے اس کو لانچ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پہ امریکن ٹروپس ہیں، ان کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان کا عملہ وہاں پہ موجود ہے. باقی رہی بات کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو اب وہ اکٹھے ہو کے، میرا نہیں خیال سارے کمپرومائز رہے، اکٹھے ہو کے کیا کریں گے؟ وہ ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایران کے خلاف تو پہلے ہی ہو گئے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ امریکہ کو دے رہے ہیں، جو کہ ایک طرح سے ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب ایران اس کے علاوہ کیا کرے؟ یعنی اتنے سارے ملک مل کے مار رہے ہیں، کوئی کوآپریٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی حوالے سے، کوئی اڈا دے رہا ہے، کوئی ایمونیشن دے رہا ہے، کوئی سفارتی سطح پہ سپورٹ کر رہا ہے، اور جس کو مار رہے ہیں اگر وہ چلاتا ہے یا کچھ آگے سے کسی ریاکشن کا اظہار کرتا ہے تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ غلط کیا. تو اس کے علاوہ وہ کیا کرے؟ ایران کے تو اس وقت ایک طرح سے ٹھیک ہو گیا. بریگیڈ صاحب بڑی تھن سی لائن ہے جو اس وقت بتا رہے ہیں رمضان صاحب بھی. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کی یہ کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑا ہی گولڈن ٹائم ہے
کہ اگر ایران ان کی بیسز کو جو کہ امریکہ کے پاس ہیں، بیسیکلی ان کی سرزمین بن جاتی ہے، جو بیس ہے اس کی امریکہ کی بن جاتی ہے، اگر ایران ان کو تباہ کر کے امریکہ کا انفلوئنس یہاں سے ختم کر رہا ہے اور جس سے ان کو بھی آزادی مل رہی ہے، تو ان کو سائلنٹلی کیا بہتر نہیں ہوگا دیکھیں اور تباہ ہونے دیں؟ جی وکٹ صاحب. جی احسن بھائی، آپ میرے سے بات کر رہے جی ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میرے خیال میں جو دوست یہ ہائی لائٹ کر رہے تھے، سب سے پہلی بات ہے کہ یہ بیسز اسٹیبلش کب ہوئے؟ جب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا 2001 میں، تو اس میں قطر جو ہے یہاں پہ انہوں نے سینڈ کام کا ایڈوانس ہیڈ کوارٹر بنایا، اور یہاں پہ تقریباً 10 سے 12,000 ٹروپس ان کے ہیں ایئر بیس پہ. الحدید جو ہے اسی طرح بحرین میں انہوں نے 5th فلیٹ جو نیوی کا ہے وہ وہاں پہ اسٹیشن ہے، اور اسی طرح گلف اسٹیٹس کے اندر جو کویت ہے اور یو اے ای ہے اس میں کچھ ٹروپس ہیں، سعودی عرب میں ٹروپس ہیں. اب ایک بات جو ڈسکس ہو رہی تھی کہ وائی ایران ہیز اٹیک دی گلف اسٹیٹس. اس وقت تک ایران نے جتنا بھی اٹیک کیے ہیں گلف اسٹیٹس کے اندر، وہ سارے کے سارے ملٹری انسٹالیشن پہ ہیں جہاں پہ امریکن ٹروپ اسٹیشن ہیں. نہیں لیکن کچھ میزائل جو ہے دبئی کے اندر کچھ ہوٹلوں پہ بھی لگے ہیں نا. دبئی ہے، سعودی عرب میں بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور عمان آپ کے نیکسٹ ڈور ہے، ان کے عمان پہ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ جو 4-5 گلف اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیا، بیکاز یہاں پہ امریکن ٹروپس اسٹیشن ہے. اور امریکن ٹروپس کی جو رپورٹڈ بھی جو کیجویلٹیز ہیں دے آر اباؤٹ، انہوں نے کہا کہ کل شاید 3 ان کے ٹروپس جو ہے ان کے ایران تو دعویٰ کر رہا ہے 550 کے قریب، وہ ایران دعویٰ کر رہا ہے 550 کے قریب. اسی طرح امریکنز بھی جو کر رہے ہیں یا ان کے ذرائع سے جو آ رہا ہے وہ بھی تقریباً اتنے ہی ایرانین جو کیجویلٹیز ہیں. ایران کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ 500 پلس، لیکن ایران جو ان کی کر رہا ہے کہ جو انہوں نے اٹیک کیا ہے تو دے آر اوور 550 سے زیادہ امریکن کیجویلٹیز ہوئی ہیں which have not been confirmed by independent sources سے نہیں ہوا. تو independent sources سے تھوڑی کیجویلٹیز ہیں ان کی اور زیادہ ایران کی سائڈ پہ. اچھا ایکچوئل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت جتنی مڈل ایسٹ اسٹیٹس ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، اگر وہ یہ آواز کھڑی کریں انسٹیڈ آف فائٹنگ بیک ٹو ایران، دے آسک یو ایس اے کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو ادھر یو لیو اور یو فائٹ بیک اور ہمیں پروٹیکٹ کریں. آپ کو نے سنا ہوگا آج کے سعودی عرب نے پروٹیسٹ کیا ہے فورن آفس میں کہ وہاں پہ جو پیٹریاٹ بیٹریز تھی ریاض میں لگی ہوئی، they have either shifted or they are protecting Israel, they are not protecting Saudi Arabia. اسی طرح جو باقی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ willfully the American جو ہے وار چھیڑ کے تو ایران سے گلف اسٹیٹس کی کٹائی کروائیں گے رج کے، مسلم کنٹریز کی، اور پھر ڈیفینیٹلی خود وہ ایران کی کٹائی کریں گے. تو دونوں سائڈ پہ جو آپ کا لاس ہو رہا ہے یعنی وڈرا کریں گے وہ خود. میں نے تیزی سے بریگیڈ صاحب آج نظر بھی آ رہا ہے کہ جیسے میں وہی یونٹی کا ہو رہا ہے. میں اسی کو تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. خیر کا پہلو ایک نکل سکتا ہے کہ اگر یہ ساری اسٹیٹس مل کے یہ کہیں کہ اگر آپ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، جو کہ نہیں کریں گے اگینسٹ ایران، تو بیٹر ٹو لیو آور لینڈ اینڈ لیو اس الون، تاکہ ہم خود اپنا دفاع کریں یا ہم ایران کے ساتھ کمپرومائز کر کے. جی بہت، میں اسی پہ بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں آتا ہوں. I think this can be demanded by these countries and this is the right time. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایسا اس وقت شاید وار کے ٹائم پہ ان کے کہنے پہ امریکہ نہ کرے، مے بی سبسیکوینٹلی جب وار اوور ہوتی ہے تو اس میں دے ڈیسائیڈ کہ جی ہم ٹھیک ہو گیا. خالد صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو بریگیڈ صاحب نے بات کی ہے اور احسن صاحب نے بھی جو بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک ہے کہ ان کی وار انڈسٹری بڑی تیزی سے اس میں بڑھ رہی ہے، ان کا منافع کہاں کے کہاں چلیں گے، اور ڈیفینیٹلی اسرائیل اور وہ امریکن کمپنیاں اس میں فائدہ اٹھائیں گی نا. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ جتنے عرب ممالک ہیں ان کو نکلنے دیں، امریکنز کو تباہ ہونے دیں یہاں سے. دوسری بات ہے کہ اگر وہ یہاں سے بھاگتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھاگتے ہیں، تو پھر ایران اور یہ جو عرب ممالک اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو پھر تو وہ جو امریکنز چاہتے ہیں کہ پورا مڈل ایسٹ تباہ ہو جائے اور اس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی ایران
اور یہ سارے ممالک اس پہ کریں گے, اور پھر جو تباہی انہوں نے ایران میں کرنی ہے مسلم ممالک کر رہے ہوں گے, یہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے. تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ میں برگیڈیئر صاحب کی ایک بات جو انہوں نے بھی پہلے فرمائی ہے کہ وہاں پہ جو کیجولیٹیز کے بارے میں بات ہوئی نا جو ایران میں ہو رہی ہے, تو آپ ملٹری اسٹریٹجی کو تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کیونکہ ہم تو سیویلینز لوگ ہیں. سیویلینز میں دیکھیں جنگ ہوتی ہے, کبھی بھی جنگ میں سیویلین یا سیویلین لیڈرشپ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا جاتا, یہ ملٹری کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. یہاں پہ انہوں نے تمام جو ہے نا وائلیٹ کیے اصول جنگ کے, وہ تو مادر پدر آزاد ہے, ٹھیک ہے نا, اس یہ تو لیے پتہ لگ گیا. اور یہاں پہ جو ہے اس لیے یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر جو مسلم امہ جو ہے اور پاکستان میں بھی ہم سب لوگ جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں اور باقاعدہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں, لیکن اس افسوس کے اظہار سے کچھ نہیں بننا جب تک جو ہماری مسلم امہ جو ہے متحد نہیں ہوتی. اب آپ والی بات پہ آ جاتے ہیں کہ امریکہ تو ڈے فرسٹ سے یہی کچھ کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے, گریٹر اسرائیل کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کو وہ کس طریقے سے یعنی کہ اس میں لے کے آئے گا, اس منصوبے کو تو جو مکمل کرنا ہے تو اس نے اسی طریقے سے مکمل کرنا ہے نا. جب مسلم امہ آپس میں لڑے گی, اور اس وقت اس نے ایران کے اوپر حملہ کیا, ایران نے جو ہے وہاں پہ ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں جو گلف میں ہیں چاہے کہیں پہ بھی ہیں, ان پہ جب حملہ کیا تو جو ہماری دوسری اسٹیٹس ہیں یو اے ای ہو گئی یا گلف اسٹیٹس ہو گئی یا عربک, یہ تمام کے تمام مخالفت میں اکٹھے ہو کے ایران کے اوپر حملہ کر دیں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ انتہائی خطرناک ہے, اور یہ اس خطرناک کا جو ریزلٹس ہے وہ گریٹر اسرائیل کے طور پر. اچھا یہ بتائیے گا احسن صاحب کہ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور سعودی عرب نے پاکستان کی کرنی ہے, حمایت بھی کرنی ہے, مدد بھی کرنی ہے, اور پاکستان نے ان کی کرنی ہے. اس وقت دونوں ہی پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افغانستان نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو آپ کو سعودی عرب کہیں نظر نہیں آیا, ہم نے پوری جنگ ہو رہی ہے ہماری, سعودی عرب کہیں نظر نہیں آ رہا. اور جب ایران کے میزائل جا کر وہاں گر رہے ہیں, اور سعودی عرب اس وقت ڈیفینیٹلی تلملا بھی رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے کہ اب وہ سوچ رہا ہے ایک ری ایکشن کے اوپر, تو کیا اگر سعودی عرب کوئی ری ایکشن دیتا ہے تو پاکستان آپ کو نہیں لگتا کہ پھنس گیا بری طرح؟ سر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ورلڈ گلوبل پیس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے, اور ابھی تک وہ اپنی سٹیٹمنٹ انہوں نے واپس نہیں لی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم نے افغانستان کے خلاف آپریشن شروع کیا ہے اس کے لیے تو ہم اپنی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, وہ تو انہوں نے ٹھیک کیا کیونکہ اس ملک میں جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ ساری وہاں سے آ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اس ٹائم سچویشن کیا ہے. پاکستان کی سچویشن یہ ہے کہ ہمارے حکمران انفارچونیٹلی اتنی طاقت اور اتنا ویژن ہی نہیں رکھتے کہ وہ امریکنز کو کسی بات پہ ان سے ہلکا سا رجسٹ بھی کر سکیں. جب پاکستان یہ خود نہیں کر سکتا, سعودیہ آپ نے دیکھا بھی کچھ عرصہ پہلے $5 ٹریلین کا سعودیینز نے معاہدہ کیا تھا ود امریکنز, جو کہ 4 سے 5 سال میں مکمل ہونا ہے. یو اے ای نے $ٹریلینز کا معاہدہ کیا ہے امریکنز کے ساتھ. ان ساری جو ہمارے مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کی میجر انویسٹمنٹس تو امریکنز کے ساتھ ہیں, اور سونے پہ سہاگا ان کے پاس اپنی خود کی تو کوئی نہ کوئی اٹامک پاور ہے, نہ ان کے پاس اپنی کوئی پراپر آرمی ہے, نہ ایئر فورس ہے. انہوں نے تو اپنی جو ملک کا ڈیفنس ہے وہ تو امریکنز کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے, تو یہ امریکنز کے آگے کس طرح بول سکتے ہیں. اب آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے جو کہ 20% آف دا ورلڈ آئل کنٹرول کرتا ہے, ایران نے جب اس کی وہ ٹریڈ پوائنٹ کو بند کیا ہے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ 13 to 20% آئل پرائسز آپ کی انکریز کر چکی ہیں. آپ کی جو شپنگ کمپنیز ہیں دے آر پولنگ بیک. آپ کے اندر جو آئل کا آپ کا ایک علیحدہ بحران آ رہا ہے, ایل پی جی کا, گیس کا, جو ٹریڈ کا ایک ملک دنیا میں ایک علیحدہ بحران آ رہا ہے. یہ سارے ایشوز دیکھنے والے ہیں, یہ سارے ایشوز سوچنے والے ہیں. ہم ساری جو امت مسلمہ ہے ان سب کو ایک ایک پیج پہ آنا چاہیے, سب کو ایک پیج پہ آنا چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ ہم سب کی باری آ رہی ہے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایران کر تو رہا ہے حملے وہاں پر, ان کی جو بیسز ہیں, اب وہ ان کی بیسس پہ حملے ہو رہے ہیں. اب دبئی کے اندر تو باقاعدہ ہوٹلز بھی ٹارگٹ کیے گئے ہیں. اب ایران بھی کسی کو نہیں چھوڑا نا سر. کیا مظلوم پاکستانیوں نے جو احتجاج کیا کراچی میں, ان کو آپ کی پنجاب پولیس نے تو نہیں مارا, ان کو امریکن سنائپرز نے ہٹ کیا ہے. نہیں دیکھیں وہ بھی تو بات سنیں, جو ایمبیسیز ہوتی ہیں آپ کی عام طور پر وہ کچھ قوانین, عالمی قوانین کے تحت ہی ہوتی ہے نا, تو وہاں پر آپ کے پروٹیسٹر اگر اندر چلے جاتے ہیں, وہاں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ اپنی ڈیفنس میں انہوں نے بھی کرنا. سر بات یہ ہے کہ اس کے اپنے ڈیفنس میں وہ کسی کی جان تو نہیں لے سکتے. وہ جو پروٹیسٹرز تھے وہ بیچارے مسلح تو نہیں تھے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری
جو حکومت ہے وہ اتنی مظلوم ہے اور اس طرح گری ہوئی امریکنز کے آگے کہ یہ اس جو امریکنز نے جو قتل و غارت پاکستان کے اندر کی ہے ایران میں کرنے کے بعد جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کی ہے، اس کی مذمت نہیں کر اگر سکتے۔ امریکہ کے اندر کوئی پروٹیسٹر آتے ہیں اور پاکستانی ایمبیسی میں اس طرح گھس جاتے ہیں اور اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پاکستان کا سٹاف سر کیا آپ ہر دوسرے دن نہیں دیکھتے کہ پاکستانی جو برٹش ایمبیسی کے آگے، پاکستانی جو امریکن ایمبیسی کے آگے احتجاج کر رہے ہیں؟ برٹن میں بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، کیا انہوں نے سنائپر شاٹس مارے؟ ٹھیک ہو آپ گیا۔ لوگوں کو، آپ کے پاس فورسز ہیں، آپ کے اچھا پاس۔ رمضان صاحب، یہ بڑی اہم باتیں اس وقت ہو رہی ہیں، مجھے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا ہے تو ہم اس طرح جا کے ایران کی حمایت کرتے ہیں، اس طرح مدد کرتے ہیں کہ ایران کی پارلیمنٹ جو ہے وہاں پر پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ایران پر اٹیک کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ بورڈ آف پیس میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سلوٹ بھی کرتے ہیں ٹرمپ کو، اور اس کو نوبل پرائز کے لیے بھی کر دیتے ہیں کہ جناب وہ ہماری بھی تعریف کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہم فوراً نکلتے ہیں اور ہم جا کے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی ہمارا اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ایران کے ساتھ بھی ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، ہم کس کے ساتھ ہیں؟ یہ تھوڑا سا پہلے میں اس بات کے اندر ایڈ کر دوں، جس طرح سے ہمیں تمام معاملات کے اندر تھوڑا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں پروٹیسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا طریقہ اور تھوڑا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر جس طرح سے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، جس طرح کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ لوگ نہ صرف ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں بلکہ جو سرکاری املاک ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تاریخ مختلف سیاسی جماعتوں نے اس طرح سے موب کو موٹیویٹ کیا کہ آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، اس سے کچھ خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جو ہر طرح کے نوجوانوں کی جانیں نہیں، باقی کیا کہیں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہوتا جس طرح پاکستان کے اندر پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور باقی جب سامنے والے کو یہ لگے کہ میری جان جا سکتی ہے تو پھر اپنے دفاع میں وہ کیا کرے گا، وہ پھر فائر ہی کرے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی تھوڑا سا جذباتی ہو کے سوچتے ہیں اس طرح سے کہ جی امریکہ کو نہ نہیں کی جا سکتی، امریکہ کے آگے لیٹ گئے، امریکہ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ہر بات کے اندر اس کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا اس طرح سے کرتی جو کمزور ممالک ہے۔ پاکستان کوئی اتنا تگڑا ملک تو ہے نہیں ہر حوالے سے، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہم دیکھیں کہ باقی جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، تو ہم تو ایک گروئنگ کنٹری ہے جو کہ کوشش کر رہا ہے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی ہونے کی، تو پھر امریکہ جیسی سپر پاور کو ہم کس طرح سے نہ کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر؟ اگرچہ ہم محتاط رد عمل دیتے بھی ہیں، اپنی باتیں منواتے بھی ہیں اس طرح سے، یعنی جو امریکہ ہم سے جس طرح سے چاہتا ہے وہ 100% ہم سے اس طرح کے یعنی نہیں کروا سکتا ہے۔ باقی جو اسرائیل کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی پاکستان میں اسرائیل بالکل ہمارا اصلی دشمن ہے، پاکستان کا اس کے اوپر ایک سٹیٹڈ موقف ہے، اصولی موقف ہے، شروع سے لے کے اب تک جتنی گورنمنٹس آئی ہیں سب نے اس کی پیروی کی ہے، اور اسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہمارے معاملات چلیں گے۔ ایران ہمارا جو ہے پڑوسی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ علی خمینائی کی شہادت کے بعد کس طرح سے پاکستان کے اندر غم و غصہ ہے، غم ہے، اور ہم نے ان کی موت کو اسی طرح سے یعنی سیلیبریٹ کیا یا افسوس کا اظہار کیا، یعنی اس کے غم کو ہی کیا نا سیلیبریٹ ہم نے اس طرح سے، تو اسی طرح سے کیا جس طرح سے کسی بھی ایرانی نے کیا۔ میرا نہیں خیال اچھا مزے کی بات ہے، اس دفعہ میں نے پوری مسلم امہ جتنا مڈل ایسٹ آپ دیکھیں، ایون جو دوسرے ممالک بھی ہیں وہاں پر بھی اس کے اوپر سیڈنس تھی اور پروٹیسٹ ہوا ہے جی۔ وہ دیکھیے یعنی اکراس دا آپ اسلامک ورلڈ جو ہے نا، اس جو شاتیں ہوئی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ علی خمینائی کی جو شخصیت تھی اسے دیکھ کے یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ کسی ملک کے سربراہ ہیں، انہیں دیکھ کے جو چیز ذہن میں آتی تھی وہ ایک دانا شخص کی آتی تھی، وہ ایک رحم دل شخص کی آتی تھی، وہ لگتا تھا جیسے کوئی بزرگ ہیں، کوئی بڑے ہیں، فیصلے کرنے والے ہیں، تو اس طرح کا تاثر ان کی شخصیت سے ابھرتا تھا، اور ان کے فیصلے بھی تھے۔ آف کورس جب کسی کے اوپر کوئی اتنا آپ یعنی تکلیف دیتے ہیں کس کو، تو آگے سے وہ ریاکٹ بھی نہ کرے، اور دیکھیں انہوں نے اپنی جان دے دی۔ اس سے پہلے جب وار ہوئی تھی ایران اسرائیل کی، اس میں انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ میری جان جو ہے اتنی اہم نہیں ہے، اصل میں وہ کاز ہے، میں تو مر جاؤں گا، لیکن وہ جو کاز ہے اس سے آپ لوگوں نے ہٹنا نہیں ہے۔ اور ایک نقصان جو ہوا ہے امریکہ کو، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ علی خمینائی کو شہید کر کے یا اس کو مار کے ہم لوگ اس ملک کے اندر جو ہے بغاوت پیدا کریں گے، اور جو اپوزیشن ہے وہ کھڑی ہوگی اور ملک کے اوپر قبضہ کر لے گی، جبکہ ان کی جو شہادت ہے اس نے ملک کو ایک بار پھر سے یونائٹ کر دیا ہے۔ پورا ایران متحد ہے
امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا ان کی موت سے امریکہ کو اس کے مقاصد حاصل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوگی سچویشن. جی ٹھیک ہو گیا. بریڈ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. پاکستان کی جو پالیسی ہے میں اس پہ بار بار آ رہا ہوں. ہم امریکہ کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں, ہم چائنا کے بھی دوست ہیں, ہم جو امریکہ جن پر حملہ کرتا ہے ہم ان کے بھی دوست ہیں. اچھا پھر جن پہ ایران حملہ کرتا ہے ہم ان کے بھی دوست ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس کے دوست ہیں اور کس کے دشمن ہیں؟ جی بریڈ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی جی. میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ وی مسٹ کلیریفائی کہ یو ایس اے اور اسرائیل کا اس دفعہ اٹیک کرنے کا آبجیکٹیو کیا تھا ایران کے اوپر. ان کے دو آبجیکٹیو تھے. فرسٹ آبجیکٹیو واز چینج آف رجیم, کہ موجودہ سیٹ اپ ریلیجس اور پولیٹیکل کو چینج کرنا تھا. دس از نمبر ون. اور پہلوی کے جو بیٹے ہیں ان کو واپس لانا اور ان کے حوالے حکومت کرنی تھی. دس واز دی فرسٹ آبجیکٹیو. سیکنڈ آبجیکٹیو ان کا یہ تھا, ان پروسیس انہوں نے جو نیوکلیر کیپیبلٹی ایران ایکوائر کر رہا ہے یا ایکوائر کر چکا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا تھا. اچھا اب پوائنٹ یہ ہے کہ پہلا تو اٹیک انہوں نے, ایک دوست نے بیچ میں بات کی تھی کہ نارملی جنگیں جب ہوتی ہیں تو وہ ملٹری انسٹالیشن یا ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتی ہیں, وہ سول کو یا سول لیڈرشپ کو نہیں کرتی. دس از اگینسٹ دی انٹرنیشنل نارمز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشن کے. لیکن یہاں پہ آبجیکٹیو بھی یہی تھا, یہاں پہ امریکہ کا اور اسرائیل کا آبجیکٹیو بھی یہی تھا کہ سینئر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے, سول لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے, تاکہ سبسیکوینٹلی جو رجیم چینج وہ کرنا چاہتے ہیں وہ چینج ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہوا, اس کے اپوزٹ ہو گیا. جیسے آپ نے خود ابھی ہائی لائٹ کیا تو خمینی صاحب کی ڈیتھ جو ہے, اپنا علی خامنہئی جو ہے صاحب کی جو ڈیتھ ہے, وہ it has given a spark to the nation to get united and get against the US and the Israel. ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ والا جو آبجیکٹیو ان کا وہ فیل ہو گیا. دوسرا آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ جو نیوکلیر کیپیبلٹی ایران فائر کر چکا ہے یا کر رہا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنا. اب ان کا یہ زور اس بات پہ ہوگا کہ اگر پہلا آبجیکٹیو نہیں ہو سکا تو دوسرا جو نیوکلیر والا ہے اس کو ختم کیا جائے, اور ہفتے 10 دن کے بعد ڈکلیئر یہ کریں جیسے لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا تھا کہ نیوکلیر کی جو ایکوزیشن یا جو ایکوائر کرنا چاہتا تھا ایران وہ ہم نے ختم کر دیا ہے, تو our objective is completed, we are going back. اور وار ختم ہو جائے, ایران بھی اس کو ایکسیپٹ کر لے, جو کہ ایران اب یہ کہتا ہے کہ وار سٹارٹ تو امریکہ اور اسرائیل نے کی ہے, ختم ہم کریں گے. اگر یہ ختم ایسا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور وہ کرتے رہیں گے اٹیک اس پہ یو ایس فورسز کے اوپر, تو ڈیفینیٹلی دس وار ول کنٹینیو. یہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہوں کہ ان کے آبجیکٹیو کیا ہیں. اچھا بریگیڈ سے اس میں مجھے بتائیں ہم کہاں کھڑے ہیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آ جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. کچھ دوستوں نے آپ کے جب ڈسکشن کے دوران بات چیت کی ہے, کسی نے کہا کہ پرائم منسٹر نے نامینیٹ کیا تھا ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے. کس چیز کے لیے؟ نوبل پرائز پیس نوبل پرائز کے لیے کیا تھا, تو وہ اپنی جو پیشکش ہے یا جو اپنی وہ نامینیشن ہے اس کو واپس کیوں نہیں لے لیتے. اور پھر ایک دوست نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈفرنٹ کارنرز کے اوپر ڈفرنٹ لوگوں کے ساتھ اور کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہے, تو پاکستان کی کیا پوزیشن ہو سکتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ پوزیشن ہے وہ بڑی کریٹیکل ہے مسلم ورلڈ کے اندر, اور ادر دین مسلم ورلڈ امریکہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ. ریزن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ایسٹ اور ویسٹ دونوں ہی آپ کے ہاٹسٹ بارڈر ہیں, اور دو بڑے اسٹرانگ اینیمی آپ کے ایسٹ اور ویسٹ پہ بیٹھ گئے آ کے. ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے ان کو کبھی پرسنل ریلیشن میں یا ریلیجس ریلیشن کے اندر کبھی بھی اس کو مکس اپ نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ایموشنل ریلیشن کے اندر مکس اپ نہیں کرنا. یہ اس گورنمنٹ کی اینڈ اسپیشلی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی یہ ڈپلومیٹک پالیسی جو پچھلے 3 سال سے انہوں نے اڈاپٹ کی ہے,
the most successful policy so far in Pakistan, it has been declared and established by the foreign countries, not only Pakistan. ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹائم کے اوپر امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے مسلم ورلڈ کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, ہم نے 2 سپر پاور آپ کے نارتھ میں چائنا اور رشیا کو بھی انگیج کیا ہوا ہے, اینڈ ویری سکسیسفلی ان کو انگیج کیا ہوا ہے اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر. تو ایسے حالات کے اندر آپ جہاں پہ دوسروں کی بات مانتے ہیں یا وہاں پہ آپ اپنی بھی منواتے ہیں, تو پاکستان اس وقت جس کریٹیکل سٹیج پہ ہے, اگر لیٹ سے ایک جو سجیشن ہے بیچ میں کہ پاکستان ڈکلیئر کر دے کہ نہیں جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, تو لیٹس فائٹ اٹ آؤٹ. So you get ready, people are waiting for this, that you announce this کہ ہاں ہماری یہ پوزیشن ہے, تو people sort you out. جو مقصد ہے پاکستان کے اگینسٹ دنیا کا, اور وہ پورا ہو جائے گا اور ہم خود پورا کریں گے. So that would be, I think, a cool approach that we are going to adopt. ٹھیک ہو گیا. اسی کے اوپر مجھے بتائیے گا راؤ صاحب, یہ بریگیڈ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ پاکستان نے سائملٹینیسلی بہت سارے جو اس وقت متعارف جو کنٹریز ہیں ان کو انگیج کیا ہوا ہے. پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہے اور بڑی اچھی, اگر دیکھا جائے تو پھر اس لحاظ سے تو اسٹریٹجی تو بہت کامیاب اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے سب کو انگیج بھی کیا ہوا ہے اور آپ اس وار میں بھی نہیں ہیں اور لوگ آپ کی باتیں بھی مان رہے ہیں. جی راؤ صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے, جو ہماری فورن پالیسی ہے, کہ ہم نے اس جنگ سے کیسے بچنا ہے ایک, اور اس کے بعد مسلم امہ کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے, اور انٹرنیشنلی جو ہے ہم نے اپنی اہمیت جو ہے اس کو کس طریقے سے اجاگر کرنا ہے. یہ ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور اسی اسٹریٹجی کے اوپر اس وقت جو ہماری جو قیادت ہے وہ کام کر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ انہیں اس میں کامیاب کرے. کیونکہ ہم واقعی, میں بریگیڈیئر صاحب کی بات سے جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت کریٹیکل پوزیشن میں ہے, اور ہمیشہ جو ہے, ویسے ہم تو 47 سے لے کے آج تک ہمیشہ ہی جو ہے نا انتہائی برے حالات میں اور ہمیشہ جو ہے نا اس میں رہے, اور لیکن آج اس وقت زیادہ یعنی کہ برے حالات ہیں ہمارے, اور اس میں سے بچنا اور اس میں سے گزرنا ہماری سب سے بڑی عقل مندی. ٹھیک ہو گیا. آپ احسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس میں ایک آخری بات عرض کرنے لگا تھا کہ جو آپ نے سنا ہوگا ایک شعر بھی ہے کہ سوری میں آپ کنٹینیو کریں. احسن صاحب ہاں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی اس طرح کی ہے کہ ہم امت مسلمان کو لیڈ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ہم جتنے بھی یہ یو اے ای اور سعودیہ اور کویت اور ترکی, ہمارا جو کردار ہے ان سب میں سب سے بڑے بھیکاری کا ہے. سب سے زیادہ لون ہمارے اوپر ہے آئی ایم ایف اس لیے ہم سٹینڈ ہی نہیں لے سکتے. ہم سٹینڈ ہماری اکنامی سے سب سے پہلے ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. اگر ہم نے اتنی بڑی جنگ لڑنی ہے, اگر ہمیں ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ابھی میرے دوست نے بات کی ہے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے ہماری عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہے, تو عوام تو وہ کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہوتی یا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں. اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے وہ بہتر فیصلے کر رہے ہیں. اللہ کرے ضروری نہیں کہ جو ہر پالیسی جو ہے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈ صاحب میں چلتے آخری کوشچن میرا چھوٹا سا مختصر سا جواب دے دیجیے گا. سعودی عرب اور پاکستان کا کیا جو دفاعی معاہدہ ہوا تھا وہ انٹیکٹ ہے اس وقت؟ جی, پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ بالکل انٹیکٹ ہے اور وہ انٹیکٹ رہے گا. لیکن کئی لوگ میں نے سنا اور دیکھا بھی اور کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے سعودی عرب اور پاکستان کی کیا پوزیشن ہے دفاعی معاہدے کی, جبکہ ایران نے سعودی عرب کے بیس پہ حملہ کیا ہے اور پاکستان جو ہے یہاں پہ بھی فیور کر رہا ہے, ان کی بھی فیور کر رہا ہے. یہ بڑا ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے. ایران نے کسی بھی ملک پہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کیا. جتنی بھی امریکن فورسز ہیں ریاض کے اندر, وہاں پہ ان کی پیٹریاٹ بیٹری لگی ہوئی ہے جو ایئر ڈیفنس مہیا کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ اٹیک ہوا ہے اور وہاں پہ امریکن فورسز کو کچھ رائٹ. بریگیڈ صاحب بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی بالکل, تھینک یو, اللہ حافظ. ٹھیک ہو,
ٹھیک ہو یہ گیا. ہمارے اتحاد کا عالم ہے اس وقت. ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.